کچھ عورتوں کو میں نے زیور کے لحاظ سے دیکھا ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ نہ دی جائے. وہ کہتی ہیں کہ یہ زیور ہم نے اپنی بیٹی کے لیے رکھتے ہیں جب وہ بڑی ہوگی, اور ہم نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی. بالکل ٹھیک. یہاں بھی اللہ صاحب بتائیں گے کہ وہ نیت کا کتنا دخل ہے اور وہ آپ کا اپنے ساتھ ججمنٹ. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ مائک پاس کیجیے بیٹا. جب ہم نماز پڑھ جاتے ہیں امام کے ساتھ, تو جیسے ابھی عصر کا ٹائم ہے اور نماز بالکل ختم ہو چکی ہے, آخر میں امام جلسے میں بیٹھا ہے, تو اب ہم جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اتحیات, درود شریف اور رب جلنی کہاں تک پڑھنی ہے؟ کیا وہ ہمیں سب کچھ پڑھنا ہے یا ٹھیک ہے؟ اور باقی پھر رکعتوں کو کیسے, وہ بھی ہم طریقہ سارا. یہاں سے بھی کوئی دو ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں. فہد ہیں جی کراچی سے. السلام علیکم. عمار جی, عمار السلام علیکم. عمار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمار کیا نہیں بات کر رہا ہوں کراچی سے. عمار ٹی وی کی آواز بند کر دیں. عمار ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی بالکل بند ہے, ٹی وی بہت دور ہے, میں بہت دور. آپ اور دور نکل جائیں کہیں, اس کے پاس نہ رہیں پلیز. پوچھیے سوال. جوج ماجوج کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ جوج ماجوج کون تھے اور حضرت ذوالقرنین نے انہیں کون سی جگہ پہ قید کیا تھا اور یہ کب دوبارہ نکلیں گے؟ ٹھیک ہے جی. یاجوج ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے. جی آپ بھی پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت یہ معلوم کرنا تھا کہ جس وقت ہم بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں والدین, اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہر ذمہ داری سے ہم آزاد ہو گئے, اس کو وراثت میں سے کوئی حصہ ایک تو نہیں دیا جاتا. سوال پوچھ لیجئے کہ کیا ہے آپ کا اس سوال. بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے متعلق کہا ہے کہ اس کو ہر 3 روز بعد رینیو کر دیا کریں, یا کیا اس بارے میں آپ سنی وصیت کے حوالے سے آپ انسٹرکشن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب میرا یہ سوال ہے کہ مطلب کسی کو اگر روزے کی حالت میں مجھے خون دینا پڑتا ہے تو میں اس کو دے سکتا ہوں, میرا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ اچھا, بہت اچھا سوال. جی آپ بھی پوچھ لیں. جی السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 8 تراویح اور 20 تراویح میں کیا کانسیپٹ ہے؟ جی شکریہ. ٹیلی فون کال پہ ایک سوال. جی السلام علیکم. جی غفار صاحب السلام علیکم. غفار صاحب ٹک ٹک کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. جواب سے بھی پہلے علامہ صاحب اس میں سے جو بہترین سوال آپ کو لگے وہ ہم انعام پہنچاتے ہیں, پھر جواب بھی آپ سے لے لیں. یعنی ہم نے ابھی جواب نہیں بھی دیے تو یہ یہاں کے سوال؟ جی جو یہاں کے بھی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا سوال جو فون یا ٹیلی فون پر وہ جو 4 اکٹھے آئے ہیں, بہت اچھے سوال ہیں. بالکل ٹھیک, ان کا آپ کو انعام پہنچ جائے گا. جی آپ کا بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ یہ لاہور سے SMS پہ یہ جو سوال ہے کہ فرشتوں کے نام پر نام رکھنا. عاصم کراچی سے. جی بہت اچھا ہے, رکھ سکتے ہیں. رکھ سکتے ہیں بالکل رکھ سکتے ہیں, مگر نام جب بھی نبیوں کے نام پر, فرشتوں کے نام پر رکھیں, ادب کریں. ادب کریں, ان بالکل کو ٹھیک. غلط پروناؤنس تو نہ یہ عاصم کریں. صاحب کو بھی گفٹ ہیمپر چلا گیا. جی آپ دیکھ لیں. بہرحال یہ میرے پاس 2 سوال جو ہیں, ٹھیک ہے. SMS کے, ایک تو وہ پروں والا تھا, جی جانور کے پر جی رکھنا, جی, اور یہ ٹیلی فون کے اس حوالے سے. اس کے علاوہ یہاں جو سوال آئے ہیں ان میں یہ بہت اچھا سوال ہے, یہ لوگوں کی معلومات کے لیے ابھی جواب نہیں دیا کہ آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو اتحیات میں کیا پڑھنا ہے. جی بہت ہی اچھا سوال آپ کے لیے بیٹا. پرل کانٹیننٹل میں ڈنر فار 2 آپ کے لیے. جی الحمد. اب نابالغ کے نام سونا اور امانتاً زکوٰۃ, یہی ایک میرے پاس سوال رہ گیا. جی آپ کے لیے ٹائم آؤٹ میں ڈنر فار 2, اور وہ جو آپ نے دوسرے وہ جو ان کا تھا سوال. جی سوال اس کے بعد میرے پاس ایک ہے 8 اور 20 تراویح میں فرق کیا, خون دینا روزے میں. جی یہ جو پوچھ رہے تھے شادی کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس پر میں معاشرتی گفتگو کروں گا. اچھا سوال ہے یہ آپ کے لیے. شکریہ. جی اب سوالوں کے جوابات کی طرف آ جاتے ہیں. جی اب پہلا سوال, امانتاً زکوٰۃ رکھنا, کہ ایک شخص خود اس کی اپنی زکوٰۃ ہے کسی اور کے پاس رکھوائی ہے احتیاطاً, کہ میں نے جو زکوٰۃ دینی ہے وہ پیسے رکھوائے کہ جب میں کہوں دے دیں, کہیں مجھ سے خرچ نہ ہو جائیں. ایک تو یہ صورت ہے. ایک یہ ہے کہ میں نے اکٹھی کر کے کہیں رکھ دی ہے, اب میں آہستہ آہستہ اس کو خرچ کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ دیر نہیں کرنی چاہیے,
لیکن اگر کوئی کسی ضرورت مند کے لیے ایک ہی کے لیے رکھی, بیمار کے لیے کہ اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے ملتی رہے, مگر وہ اس کی ادا کروا دی گئی ہے تو وہ ہو جائے گی, اس میں منع نہیں ہے. نابالغ کے نام سونا, ایک بات میری دھیان سے سن لیں, یہ کسی زمانے میں 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ایک قیمت میں تھا. اب سونا بہت آگے ہو گیا, تو اب 52.5 تولے چاندی کے برابر چاندی سونا نقدی ملا کر آپ کے پاس ہے تو آپ پر نصاب ہو جائے گا. تو اگر نابالغ کے نام 52.5 تولے چاندی سے کم کی آپ نے کوئی چیز رکھی ہے, زیادہ کی بھی رکھی ہے, تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں, مگر وہ مالک ہو گیا. اور یہ کام صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا ہے یا واقعی ان کو دینے کے لیے کیا ہے, اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر بچنے کے لیے کیا ہے تو پھر یہ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کیوں ایسا سمجھا, دوسری جگہوں پر فرض سے آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو روک رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ ہیلا خود آپ کو مہنگا پڑ جائے. اللہ اکبر. اچھا جی, یہ جو سوال آیا تھا کہ کوئی آخری رکعت میں شامل ہوا ہے امام کے ساتھ, جی اگر آپ دوسرے قعدے میں شامل ہوئے یا دوسرے قعدے کے بعد 4 رکعت والی نماز ہے, یا آپ 2 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں شامل ہوئے, تو امام کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے وہ سلام پھیرے گا, اس سلام پھیرنے میں وہ تو پورا پڑے گا, آپ نے صرف التحیات تشہد تک پڑھنی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے, آپ نے اتنا آہستہ پڑھنا ہے کہ اس کے سلام پھیرنے تک آپ کا یہ پورا ہو. جیسے التحیات, اس طرح رک رک کے پڑھیں وہاں تک تشہد تک. اور اگر آپ تیزی سے پڑھ گئے تو تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ بار بار دہراتے رہنا ہے, سلام پھیرنے تک خاموش نہیں رہنا ہے. یہ اہم مسئلہ آپ نے پوچھا تھا, سب کو معلوم ہو جائے کہ حنفی حضرات جب بھی نماز کو جائیں, امام کے ساتھ دیر سے شامل ہوئے ہیں تو جس قعدے میں امام اٹھ جاتا ہے سلام پھیر لیتا ہے, ہمیں اٹھنا ہوتا ہے اپنی نماز پوری کرنے کے لیے, تو اس میں ہم نے یہ پڑھتے رہنا ہے, یا تو التحیات آہستہ آہستہ پڑھیں, اور اگر تیز پڑھ گئے تو تشہد کو دہرانا ہے. درود شریف اور دعا ہم نے نہیں پڑھنی ہے, ہم نے اپنے اس میں پڑھنی ہے. دعائے قنوت کا آپ کا تھا مسئلہ کہ اگر آپ دعائے قنوت کے بعد شامل ہوئے ہیں تو آپ آخری رکعت میں پڑھیں گے. ٹھیک, مہربانی, شکریہ. اچھا وقفے کی طرف بڑھنا ہے, جی قطع کلامی کی معافی, ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں خواتین و حضرات, اور انشاءاللہ پھر جب وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سوالات بھی ہوں گے اور ان کے جوابات بھی. دعا کی آپ سے درخواست ہے, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہے رحمت رمضان, ہے رحمت رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ سوالات جو ہیں وقفے سے پینڈنگ تھے وہ بھی ہم پوچھتے ہیں, ایک SMS کا سوال اس میں شامل کرتے ہیں, اور اب ساتھ ہی سوال اور ساتھ ہی جواب بھی ہو جائے گا. خاتون نے سوال کیا ہے کہ میرے بال بہت لمبے ہیں, میں بالوں کو اس طرح سنبھالتی ہوں کہ اس کا جوڑا بنانا پڑتا ہے, اس کے مطابق جواب بتائیں. جی فوراً جواب دے رہا ہوں اس کا. عورت اگر کام کر رہی ہے سر پہ کپڑا باندھ لے تاکہ بال کھلے نہ رہیں, خاص طور پر کھانا پکاتے وقت کیونکہ گر جاتے ہیں بال, کھانے میں چلے جاتے ہیں, تو باندھ لیتی ہیں کپڑا اس طرح, یا اسکارف باندھ لیتی ہیں, یا کچھ لوگوں کے یہاں رواج ٹوپی کا ہوتا ہے, ایسی ٹوپیاں جس طرح شیف وغیرہ پہنتے ہیں, تو اس طرح کی کوئی ٹوپی اگر وہ پہن لیں تو وہ بہتر ہے. لیکن جوڑا جو بنانا کہ اونٹ کے کوہان کی طرح جس کا پیچھے کو ہو جائے تو وہ صحیح ہے, یا اوپر کو نہ ہو, وہ صرف باندھے ہوئے ہیں, بالوں کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ملائی ہوئی ہے, صرف کو کپڑا باندھ دیا, ریبن وغیرہ, اس حد تک تو ٹھیک ہے, وہ اپنا باندھ سکتی ہیں, اس کے اوپر دوپٹہ ڈھک لیا. لیکن اس کا کوئی شیپ بنانا, وہ جو کوہان کی طرح اونٹ کے ہوتا ہے, اس پر حدیث میں بہت سخت ممانعت اور اس کا بہت سخت بیان ہے. ایک سوال تھا 8 اور 20 تراویح میں کیا فرق ہے, تو 8 نفل رکعتیں ہیں, تراویح 20 ہیں. تراویح 20 ہیں, اس سے کم نہیں ہے.
8 रकतों का जो ज़िक्र है वो नफल का ज़िक्र है। सवाल आया था शादी के बाद ब्याह देते हैं, बेटा हो या बेटी, और कहते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेटी का जहाँ तक सवाल है, अगर इस मेरा जो जुमला है इसको समझ लें, मर्द के लिए सबसे अहम उसकी माँ है, औरत के लिए सबसे अहम उसका शौहर है। अगर ये 2 बातें समझ आ जाएं तो आपको पूरा सोसाइटी का सिस्टम समझ आ जाएगा। मर्द के लिए सबसे अहम माँ, बीवी के लिए सबसे अहम शौहर। अब रहे हुकूक और फ़राइज़, वो किसी के किसी वक्त भी ख़त्म नहीं होते। ठीक, जब तक रिश्ते बाकी हैं, जिंदा हैं लोग, एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़ बाकी रहते हैं। लेकिन माँ और बाप को देखना ये बेटियों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो अपने ससुराल में होती हैं। बेटों की या बहुओं की होती है, वो नहीं देखना चाहते, वो अपनी जन्नत ख़राब करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती। अल्लाह साहब, अगर बेटा ना हो, किसी का बेटियां ही हो सिर्फ, तो फिर जिम्मेदारी? वो बेटियां खिदमत करती हैं, लेकिन अपने शौहर को छोड़ के नहीं कर सकती। छोड़ के नहीं कर सकती, उसकी रजामंदी और खुशनुदी के साथ हो। जी, उनकी लाजमी बात है, क्योंकि उसकी असल प्रायोरिटी, मैंने पहले कहा, उसकी अहमियत शौहर के लिए है। देखो ठीक। अच्छा जी, याजूज और माजूज और ज़ुल्करनैन, हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में पूछा गया, कुरान में ज़िक्र मौजूद है। तफसीर में ये आयत आई थी, मैंने उनका पूरा वाक़या भी सुना दिया था, क्योंकि मस्जिद में मैं तफसीर बयान करता हूँ हर जुम्मे को। ये कब निकलेंगे और ये किस समत में हैं, हमें इसको जान के क्या लेना। हमें तो दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह उस वक्त से पहले हमें ईमान के साथ उठा ले, आमीन। क्योंकि उस वक्त वो जब निकलेंगे याजूज और माजूज, वो ज़मीन पर कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ खा जाएंगे, और इतनी बदबू होगी बर्दाश्त नहीं होगी। और महंगाई को आप रोते हैं, मसलन ये बकरे की या गाय की सिरी, सर, आजकल शायद आपको 1000 का मिल जाता होगा, महंगे से महंगा। उस वक्त समझ लीजिए वो 10,000 का होगा। यानी इतना दर्जा वो महंगाई होगी, खाने को चीज़ें नहीं मिलेंगी, हो जाएगी, मतलब पूरी दुनिया में गंद एक होगा। और ये बहुत इनकी वजह से, तो दुआ किया करें कि उस वक्त से पहले अल्लाह ईमान के साथ हमें उठा ले। महबूब इलाही साहब हैं टेलीफोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से महबूब साहब? जी अल्लाह पाक का एहसान। पहले तो मैं अल्लामा साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे 2 सवाल हैं, वो जल्दी दोहराऊंगा। अल्लामा साहब, सवाल पहला तो मेरा ये है कि नमाज की हालत में अगर आपकी जेब में कोई तस्वीर वगैरह है, जैसा कि इधर के रूल के मुताबिक हमें अपनी जेब में पासपोर्ट वगैरह या ID कार्ड वगैरह या वर्क परमिट कार्ड है वो रखना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में क्या मेरी नमाज हो जाएगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रमज़ान शरीफ के महीने में ही मैं अगर पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करता हूँ यहाँ से, तो चूंकि यहाँ पे अरब कंट्रीज में कमरी महीना 1 दिन पहले शुरू होता है पाकिस्तान की निस्बत, तो मैं यहाँ से 30 रोजे कंप्लीट करके अपने निकलता हूँ। अगले रोज जाता हूँ तो पाकिस्तान में 30वां रोजा चल रहा होता है, तो मुझे वो 30वां रोजा तो जाके मैं इधर के चांद के मुताबिक अपनी ईद करूँ। अगर जी, आपको मैं दोनों के जवाब पेश कर रहा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई। दोनों के जवाब ये कि फ़ोटो नोट पर भी होती है, आपकी जेब में है तो हुक्म और है, क्योंकि वो पर्दे में है। आपने कोई अपनी शनाख्त ID जो किसी इदारे की वजह से लगानी पड़ती है, आजकल ज़्यादातर वो गले में स्ट्रिप के साथ डाल देते हैं, तो अगर नमाज में वो लटक रही है तो उसके साथ नमाज नहीं होगी। उसका तरीका ये है कि आप उसको कपड़े के अंदर छुपा दें और या उतनी देर के लिए उतार के जेब में डाल लें। अगर वो सामने लगी हुई है और साफ नजर आ रही है तो वो गलत है। ताहम पर्दे में है तो हुक्म और है, खुली हुई का हुक्म और है। रोज़ों की तादाद के हवाले से जो बात है वो बहुत आसान है कि रोज़े 29 होंगे या 30 होंगे, 31 नहीं होंगे। तो अगर आप वहाँ सऊदी अरब में या किसी और मुल्क में जहाँ चांद 1 दिन पहले हुआ है, आप रोज़ा करके आए हैं और यहाँ आकर अभी रोज़े जारी हैं
اور آپ نے وہاں 30 پورے کر لیے ہیں، اگلا دن یہاں پر آئے ہیں تو یہاں 30 وہاں ہیں، تو آپ نہیں رکھیں تو آپ کو اجازت ہے، رکھیں گے تو آپ کے لیے ثواب ہوگا، وہ نفلی روزہ ہو جائے گا، مگر اس دن آپ لوگوں کے سامنے کھا پی نہیں سکتے، چھپ کے کر سکتے احترام وہ رمضان، کیونکہ رمضان یہاں ابھی موجود ہے، وہاں آبزرو آپ کو کرنا آپ کے 30 پورے ہو گئے تو آپ 31واں نہ رکھیں یا نفلی رکھ لیں۔ بالکل ٹھیک جی ہاں صاحب، یہ نماز میں اگر فون جیب میں ہوتا ہے اور وہ آپ بھول جاتے ہیں اس کو سائلنٹ پہ یا بند کرنا اور وہ بج اٹھے، تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ نہ ہی پتہ لگے، تو اس کو نکال کے بند کر لیا جائے یا کیا کریں؟ خفیف حرکت، ایسا کہ مجھے اندازہ ہو کہ اس کا بٹن کہاں ہے اور میں اس کے قریب ہاتھ لے جا کر دوں، اگر ساری توجہ ادھر چلی گئی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ اندازہ ہے کہ کس حصے میں وہ بٹن ہے جس کو دبانا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کیونکہ مسجد میں وہ گھڑی نہیں لگائی جا سکتی جس کی گھنٹی بجتی ہو۔ بالکل صحیح۔ تو ٹیلی فون پہ تو موسیقی بھری ہوئی ہے، تو جو بجاتے ہیں ان کو اندازہ نہیں کہ وہ اپنے کھاتے میں کیا ڈالتے ہیں، تو وہ UAE میں جو اٹھا کے الصلاۃ کہہ دیتے ہیں وہ نہیں، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ تو ہمیں احتیاطاً، ہم اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں مسجد میں، تو کسی اور سے کیا بات کرنی ہے، بالکل ٹھیک، اس وقت ہم اس کو سائلنٹ کر دیں۔ بالکل صحیح جی کوئی سوال رہ گیا یا میں اب لے لوں؟ جی آپ کے پاس؟ نہیں جی میرے پاس یہ ہو گئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ پانی جو ہے بیٹھ کر پیے تو ثواب ہے، کھڑے ہو کے پیے تو گناہ ہے، تو آب زمزم کا پانی جو ہے کھڑے ہو کر پینے کا کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے کہا کہ پانی کھڑے ہو کر پینا منع کیا گیا ہے اور آب زمزم کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، یہ اس پانی کی تعظیم ہے، تعظیم ہے، واہ، کہ ایک نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا۔ عام طور پر جو پانی پینا منع ہے، ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ آپ کے گردوں کو جا کے وہ ٹکراتا ہے، اور کتنے نقصان ہے کھڑے ہو کر پینے کے، عادتاً نہیں، کبھی کبھار پی لیا اور بات ہو گئی، مجبوری ہے کوئی اور وسیلہ، لیکن عادتاً نہ پیے، یہ جانوروں کی عادت ہے کھڑے ہو کر کھانا پینا۔ تو وہ زمزم کی تعظیم ہے، تو جب نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلے ہوئے پانی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، خود نبی کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے، ان کے لیے کتنا ہمیں احترام کرنا چاہیے، تو یہ اس کی تعظیم ہے، کیونکہ حکم دیا گیا ہے تو جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں کرنا ہے۔ آب زمزم کو ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ